الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهدي مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس میں ہمارے لیے ہر موڑ پر رہنمائی ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی، معاملاتی زندگی اور جس جہاں بھی ہو، اسلام اور شریعت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر کچھ گزارشات عرض کروں گا کہ ہم جب کسی سے ملے یا کسی کے گھر جائے، کس طرح اس سے ملاقات کرے، کس طرح اس کو اپنے طرف متوجہ کرے، کس طرح ان سے ملاقات کرے، اور شریعت اور اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں، مومنین سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں میں داخل مت ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو۔ تستانسوا کا معنی تستانسون کا مطلب یہ ہے کہ اجازت طلب کرو۔ تستاذنوا یعنی ان سے اجازت طلب کر کے ان کے گھروں میں جاؤ، یا وسلموا علی اہلہا، یا ان گھر والوں پر آپ لوگ سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی آپ کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہو، اس سے ملنا چاہتے ہو، اس سے پہلے اس سے اجازت طلب کرو۔ اجازت کس طرح طلب کرنا ہے؟ آپ سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر چلے جاتے تھے، سب سے پہلے سلام کرتے تھے اور گیٹ پر جا کے کھٹکھٹاتے تھے گیٹ کو، لیکن سیدھا گیٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا پرے اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے سائڈ پہ۔ تو 3 دفعہ سلام کر کے اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی یہی آداب ہے۔ آگے اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان گھروں میں جن سے ملاقات کے لیے جاتے ہو، ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، پھر اس میں نہیں جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت ملے۔ اگر تمہیں اجازت نہیں ملتا، اگر تم سے گھر کے اندر سے کوئی کہے واپس لوٹ جاؤ، تو تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو جانتا ہے اور ان سے باخبر ہے۔ مطلب ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم گھر پہ گیا، بھئی اس کو بلایا، اس نے جواب نہیں دیا، اور اس نے یہ کہا کہ چلے جاؤ واپس، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ پھر واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عالم اب اس انسان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے ان آداب کا خیال رکھیں، اور قرآن کریم ہمارے رہنمائی کرتا ہے، اسلام اور شریعت ہمارے رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم ان طریقوں کو اختیار کریں گے، اپنی شریعت پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف نہیں پہنچے گا،
اگر ہم ان طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے، بھئی میرا دوست ہے، جاتا ہوں دیکھتا ہوں، ظاہر ہے بے تکلف دوستی میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن شرعی آداب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم و اسرار رکھی ہے، اس میں بہت فوائد ہیں، تو ہمیں بحیثیت مسلمان کی ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی حکم دیتے ہیں۔ کلدہ بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے کچھ تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے اور مجھے بھیجا کہ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ۔ کہتے ہیں ان تحائف میں سے ایک ہرنی کا بچہ، کھیرے اور دودھ تھے۔ میں چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن نہ میں نے اجازت طلب کی نہ سلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخلو، جاؤ واپس پھر السلام علیکم کہہ کر یہ پوچھو کہ میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ طریقہ سکھایا۔ اس نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں تھا، میں ڈائریکٹ چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی کے پاس فوراً ہم اس کے گھر میں نہ گھسے یا کوئی چیز لے جائے، بلکہ سلام کر کے اس کو متنبع کرے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے۔ معلوم نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں ہوتا ہے اور آپ جا رہے ہیں اس کے گھر پہ۔ یہ صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اعلیٰ حصہ میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے اس کے ساتھ تحائف بھیجے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ بھئی آپ کسی کے پاس جاؤ تو آپ اس سے اجازت طلب کرو، اجازت طلب کرنے کے ساتھ السلام علیکم کہو، تو پھر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک تابعی سے روایت ہے عطا بن یسار ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علی امی، میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں ان کی ملاقات کے لیے، کیا اس سے اجازت طلب کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، فقال الرجل، اس شخص نے کہا انی معہ فی البیت، میں اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستاذن علیہا، پھر بھی آپ کو اس سے اجازت لینا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا انی خادم ہوا یا رسول اللہ، میں تو اس کا خادم و خدمت کرتا ہوں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گا۔ ان تراہا عریانۃ، کیا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ اس کو تم ننگے حالت میں دیکھو؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، لیٹا ہوا آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاؤ تو اس کو متنبع کرو، وہ تیار ہو کر پھر آپ اس سے ملو، یہ اسلامی آداب ہے۔ اور ایک ایسے شخص کو جو اپنے اماں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور گھر بھی ایک ہے، اس سے پتہ چلا اپنے گھر میں بھی آپ جب باہر جاؤ آتے ہوئے گیٹ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، پھر داخل ہو جاؤ۔ یہ معلوم نہیں گھر میں کیا حالت ہے، کوئی بچہ ہے، ماں بیٹی ہوئے، بہن بھائی، یہ سارے انسان کس طرح حالت میں ہوتا ہے، تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ یہ شریعت کا ہمارے لیے آداب ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر سے غالباً روایت ہے، فرماتے لا تعذروا لمن لم يبدأ بالسلام، اس کو اجازت نہ دو جو سلام سے وہ کرے، اجازت طلب نہ کرے، یعنی سلام نہ کرے، اس کو اپنے گھر میں اجازت نہ دو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سب ہمارے لیے آداب ہے اور ہمارے معاشرے کے سکون کے لیے اور ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات قرآن کے اور نبی کے ہمارے لیے۔ اور ایک اور تابعی سے روایت ہے ربی بن خراش سے، وہ فرماتے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اعلیجو یا ادخلو، میں داخل ہو جاؤں، میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو سلام کا طریقہ سکھاؤ، اجازت کا۔ اور خادم نے جا کر اس کو بتایا السلام علیکم کہو، پھر کہو ادخلو، پھر اس نے جا کر اس کو سلام کا طریقہ سکھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا قیس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم فرمایا، تو میرے والد صاحب نے اس وقت چھپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کیوں زور سے آپ اس کو جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا، والد صاحب نے جواب دیا لیکن اس انداز سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنے۔ اسی طرح تیسری بار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس نے چھپکے سے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلنے لگا۔ تو والد صاحب نے آواز دی، یا رسول اللہ میں ادھر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو معلوم تھا، وہ مزاج شناس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت تھے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے ہمارے گھر والوں کے لیے رحمت نکلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، 3 بار سلام دینے کے بعد واپس ہو گئے، اس لیے کہ اب اس کو اجازت نہیں مل گئی تو واپس جا رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اس لیے کہ آپ ہمارے آل و عیال کے لیے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو جانتے تھے، خیر وہ ایک طریقہ تھا۔ لیکن اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی کے پاس جاؤ تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، السلام علیکم کہو 3 بار، اگر آپ کو جواب نہیں ملے تو واپس ہو جاؤ، ضروری نہیں ہے وہ الٹے ہو۔ اور یہ بھی آداب ہے کہ گھر کے سامنے پورا کھڑے نہیں ہو جاؤ، گیٹ کو کھٹکایا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جیسے گھر کا گیٹ کھولے گا کوئی ماں بہن تو ظاہر ہے پورا گھر نظر آئے گا، تو بہتر یہی ہے، آداب یہی ہے کہ آپ تھوڑا سے دور پہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اور یہ سارے طریقے ہماری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کسی گھر میں، ہاں ایسا گھر ہے لا جناح علیکم ان تدخلوا، یعنی ایسے گھر جس میں کوئی نہیں رہتا ہے، آپ نے سامان رکھے اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں سلام کریں۔ خالی گھر میں یا کوئی آپ کا سامان رکھے یا مہمان خانہ ہے، آپ اس میں جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آداب یہی ہے کہ آپ سلام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اکثر یہ سلام آتے ہیں، آپ یہ سلام کریں۔ تو سلام، اور بھی مخلوقات ہوتے ہیں وہاں پہ، تو سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام سے گھروں میں خیر و برکت، یہ دعا ہے، خیر و برکتیں اترتی ہیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا۔ پھر اگر آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تو اس وقت کو بھی دیکھو کہ بھئی اس وقت یہ بندہ، آپ اس سے، ہاں ایسا ضروری کام ہے، شرعی عذر ہے، شریعت منع تو نہیں کرتا ہے، آپ جائیں، لیکن بسا اوقات عموماً کام کے لیے آپ دیکھیں بھئی یہ شخص اس وقت کام پہ ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، یہ شخص اس وقت کھانا کھا رہا ہوگا، یہ شخص اس وقت سو رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ تو ان حالات کو ہمیں دیکھ کر، مواقع کو دیکھ کر ہم اپنے دوستوں سے یا بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ اور اسی طرح آج کل موبائل ہے، ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بس بھئی جو بھی ٹائم ہوا اور ہم نے موبائل ملایا، فون کیا، وہ بیچارہ کسی حالت میں ہے، تو ایسے مواقع کو بھی دیکھنا چاہیے بھئی اس وقت اس کا کام ہوگا، یہ اس وقت، اور لوگوں کو بھی چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائے کہ بھئی ہم اس وقت فارغ ہوتے ہیں، اس ٹائم اگر رابطہ کرنا ہو، ضروری کام کے لیے، ارجنٹ کام ہے وہ تو الگ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ویسے فون لگایا یار اس کو دیکھتا ہوں کیسا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، یا کوئی ایسے مصروفیت کا وقت نہیں ہے، تو ان مواقع کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ طریقے بتلایا ہے کسی کے ملاقات کرنے کے لیے، کسی کے گھر کے پاس جانے کے لیے، تو ہم اس طرح کریں گے، دوستیاں، رشتہ داریاں سب برقرار رہیں گے اور اس میں سکون ہوگا۔ اور یہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے۔ اللہ کرے ہم شریعت کے ان تعلیمات اور ملاقات، ملنے کے ان آداب پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔